صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میرے ٹاؤن کانسٹیچوئنسی میں کچھ عناصر یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ مجھے بی جے پی پارٹی کا سپورٹ ہے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بلا کے میں اس بات کو واضح کر دوں. نہ تو مجھے کانگریس پارٹی کا سپورٹ ہے، نہ بی جے پی کا سپورٹ ہے، نہ این سی کا سپورٹ ہے، اور نہ ہی کسی ادارے کا سپورٹ ہے. تو میں صرف ہمارے اپنے شربا کو پوچھ کے، اپنے لوگوں کو پوچھ کے بحیثیت ایک آزاد امیدوار کھڑا ہوا ہوں. تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی یہاں پہ. تو میری یہی گزارش ہے کہ میرے جو باشعور ووٹرز ہیں، میرے الیکٹرز ہیں کرگل ٹاؤن کے کانسٹیچوئنسی کے، ان سے یہی گزارش ہے میرے کہ مجھے کسی بھی ادارے کا، کسی بھی پارٹی کا مجھے سپورٹ نہیں ہے. ہاں، بعد میں گورنمنٹ بننے کے بعد انشاءاللہ اس وقت ہی بتائے گا کیا بنے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا میں جیت بھی گیا تو وہ اسی وقت ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن فی الوقت میں یہی کہنا چاہتا ہوں، نہ تو مجھے بی جے پی کا سہارا ہے، نہ تو مجھے کانگریس کا سہارا ہے، نہ تو مجھے این سی پارٹی کا سہارا ہے، اور نہ ہی کسی ادارے کا سہارا ہے. میں صرف اپنے ووٹرز کے کہنے پہ اٹھا ہوں. اور میرے ووٹرز میں ہاں یہ بھی ہے کہ اس میں سب لوگ شامل ہیں. وہ کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے، وہ بی جے پی کا ہو سکتا ہے، کانگریس کا ہو سکتا ہے، یا دوسرے پارٹیوں کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی پارٹی کے کہنے پہ بالکل نہیں اٹھا ہوں. تو یہی جو ہمارے لوکل جو لوگ ہیں ہمارے ٹاؤن کے، انہی کے کہنے پہ، ہمارے شربا کے کہنے پہ ہی میں یہاں اٹھا ہوں. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس بات کو کلیئر کر دوں، ان افواہوں کو کلیئر کر دوں. تو ان افواہوں کو دیکھتے ہوئے تو جیسے ہمارے ایک فاضل دوست کہتے ہیں آج کل کی جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ سب آر ایس ایس اور بی جے پی کے یہ کارندے ہیں. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اٹھے ہیں کیا سب بی جے پی کے ہیں؟ اگر سب بی جے پی کے ہیں تو میں بھی بی جے پی کا ہوں. لیکن یہ ان باتوں میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے ووٹرز سے کہ ان باتوں میں، ان افواہوں پہ دھیان نہ دیں. شکریہ. سر، آپ گراؤنڈ میں آنے کے لیے کس چیز میں، کیا ریزنز تھا جس بنا پہ آپ کو گراؤنڈ پہ آنا پڑا؟ کیونکہ ٹاؤن کانسٹیچوئنسی میں این سی اور کانگریس اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹس ہر وقت گراؤنڈ پہ ہوتے تھے. تو کیا اینٹی انکمپنسی ہے جس بیسس پہ آپ گراؤنڈ پہ آئے ہیں؟ جی ہاں، میرا ایک ہی مقصد تھا کہ کوئی واضح ڈیولپمنٹ نہیں دکھا مجھے ان سالوں میں، جتنے سال گزرے ہیں. جو توجہ ٹاؤن کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہی ٹاؤن ہے جس کا ریسورسز ہر ایک آدمی یوز کرتا ہے. چاہے یہاں کی بجلی ہو، چاہے یہاں کا پانی ہو، چاہے یہاں کا جگہ ہو، پارکنگ ہو، سب لوگ یوز کرتے ہیں. لیکن اس ٹاؤن کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا. ہاں، چھوٹے موٹے کام کیے ہوں گے، ضرور کیے ہوں گے، لیکن میرا یہی ارادہ تھا کہ میں کچھ کر گزروں، جوانوں کو لے کے ساتھ گزروں، ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ کہ ہم اس ٹاؤن کو آگے کیسے لے جائیں، اس کو بیوٹیفائی کیسے کریں، اس کو سسٹینیبل ایک ڈیولپمنٹ ہم کیسے دیں. اسی ارادے کے ساتھ میں اترا ہوں. کانسٹیچوئنسی کی اگر ہم بات کریں تو ایک امپورٹنٹ کانسٹیچوئنسی مانا جاتا ہے سر بنسبت باقی. بالکل. کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور کیا اسٹریٹجیز لے کے؟ دیکھیے، مین تو یہاں پہ پارکنگ کی بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے ٹاؤن میں. کیونکہ جگہ وہی ہے، گاڑیاں بڑھ گئی ہیں، پاپولیشن بڑھ گیا ہے، لیکن ٹاؤن کا ایکسپینشن آج تک نہیں ہوا. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر پاور میں آئے، کہیں جیت ہو گئی، تو ایک پراپر ٹریفک پلاننگ ہو، ایک پراپر یہ ہو، پارکنگ کی سویدھا ہو ہمارے لوگوں کے لیے. کیونکہ دیکھیے نا، بازار میں اگر ایک سائڈ میں گاڑیاں کھڑی کرتی ہیں، لوگوں کو چلنے کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی ہے. تو ایسی چیزیں ہیں. جیسے ہمارا یہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہے، ہاسپٹل یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں، تو یہاں پہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کھلے تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے. اس کے علاوہ جوانوں کے میں چاہتا ہوں کہ میں جوانوں کے آئیڈیاز لوں. ہمارے پڑھے لکھے جتنے بھی جوان ہیں تو ان سب کو لے کے، ان سے انپٹس لے کے، تو پلاننگ جیسے بھی ہمارے ٹاؤن کی ہوتی ہے، پلانرز کو کنسلٹ کر کے، تو اس ٹاؤن کی جتنا ہو سکے اس کو بیوٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کریں گے ہم. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جوانوں کی بات کی، تو آپ کو نہیں لگا کہ آپ کی جگہ پہ ایک جوان کینڈیڈیٹ کو اٹھانا چاہیے تھا؟ ضرور ہونا چاہیے. وہ تھوڑا سا امپاور ہو جاتا اور ٹاؤن کو اور بھی زیادہ امپاور کر سکتے تھے. ضرور. اب اس میں ایکسپیرینس بھی چاہیے نا. میں اپنی عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں. جوانوں کو ساتھ لینے کا میرا مقصد یہی ہے کہ جب 10 مائنڈ ایک جگہ بیٹھتا ہے، جب وہ دماغ لگاتے ہیں تو آئیڈیاز نکلتے ہیں اس میں.
تو ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی چاہیے، لیڈ کرنے والا کوئی چاہیے. الحمدللہ اگر کوئی میری جگہ کوئی انٹرسٹڈ ہوتا تو میں، ایسا نہیں ہے نا کہ میں کسی کو تم بیٹھو یار میں کنٹیسٹ کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. میرے یہی آئیڈیا ہے کہ میں جوانوں کو لے کے چلوں، ان کے آئیڈیاز پہ چلوں. تو میں کچھ اس میں اپنا آئیڈیا نہیں تھوپنا چاہتا، میں یہی سوچ لے کے میں نکلا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب بہت سارے جو ہے اسٹیم کرگل میں مینڈیٹ پہ ہے، سپریٹ الائنس ہوا ہے، جی تو آپ کو بھی بہت سارے پارٹی کا آفر آیا، آپ کو بھی مینڈیٹ مل سکتا، لیکن اس باوجود بھی آپ نے انڈیپینڈنٹ کیوں چنا سر؟ جی ہاں، پہلے تو مقصد میرا تھا کہ کسی پارٹی کے ساتھ میری الائنس ہے نہیں، تو میں زندگی ہو گئی میری، میں مطلب کسی بھی پارٹی کے ساتھ یا کسی کے ادارے کے ساتھ میں نہیں رہا. اب اپنے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اب میرا مقصد یہی تھا کہ میں ان کا آفر آئے، بالکل آئے، مجھے آفر آئے، لیکن میں نے نہیں مانا، کیونکہ میں نے پہلے تو سن برانگ پس دوم چندے آتی، میں نے اپنے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں سے پوچھا. مین جو ہمارا چانچک تھسرنگونگ ہے یہ ٹاؤن کا سینٹر ہے، سارا لوڈ انہی 2 جگہوں پہ پڑتا ہے نا. تو ان سے پوچھا میں نے، بھائی ایسا ایسا ارادہ ہے میرا، تو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو سب نے کہا بھائی ایز این انڈیپینڈنٹ آپ کنٹیسٹ کرو، کسی پارٹی کا مینڈیٹ مان لو. تو انہی کی بات مان کے میں ایز این انڈیپینڈنٹ نکلا ہوں. سر ابھی تک کے جو کاؤنسلر رہے ہیں ٹاؤن کانسٹیچوئنسی جی جی وہ کلیم کرتے ہیں کہ بہت سارا ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ٹاؤن میں ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ کلیم تو ہر کوئی پارٹی کرتی ہے، ہر ایک کاؤنسلر کرتا ہے، لیکن واضح ایک جو نمایاں ڈیولپمنٹ تو مجھے آج تک نہیں دکھا مجھے، جو جس سے کہیں ہم کہ بھائی اس کرگل ٹاؤن کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ لایا یا اتنا بڑا یہ کچھ کیا. تو آج ہاں کام کیے ہیں، بے شک کیے ہیں، کام کیے انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن اس سے بہتر اگر ہو سکے تو میری کوشش یہی ہے کہ بہتر، اس سے بھی اور بہتر کر سکوں، میں بڑے پروجیکٹس لا سکوں. چھوٹے چھوٹے کام تو کوئی بھی کر لیتا ہے، پنچایت لیول پہ بھی ہو جاتا ہے وہ. اب ایک آدمی اگر تھوڑا ہائی لیول پہ جائے، کہیں جائے، تو اور بھی آئیڈیاز لے کے اور بھی بڑے پروجیکٹ اس ٹاؤن میں لا سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہے ہمارے ٹاؤن میں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا کیسا گراؤنڈ ہے سر، کیا آپ جیت پائے گا؟ انشاءاللہ کوشش ہے بھائی، کوشش کرنی ہے. اب گارنٹی تو کسی کو ہوتی نہیں کہ میں نے جیتنا ہے کر کے، کوشش کرنا ہے ہم نے. اپیل کر رہا ہوں سب سے، مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ لوگ ساتھ دیں گے، مجھے خدمت کا موقع دیں گے اس بار. اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا سپورٹ کس طرف رہے گا سر؟ سب وہ تو بعد میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا حسین صاحب، دیکھیں گے وقت آنے پہ. بھائی پاور تو چاہیے کسی کو بھی، جو بھی ہو ABC، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی. تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ سارے انڈیپینڈنٹ، اس کا مطلب BJP کے ہوں گے. تو پاور جس کے ساتھ پاور ہو، میجورٹی ہو، ہمارے لوگ جہاں کہیں تو اسی حساب سے ہم قدم اٹھائیں گے اس پہ. سر ٹاؤن کانسٹیچوئنسی کی کس سائڈ سے آپ کو زیادہ ووٹ مل سکتا ہے؟ گراؤنڈ اسسمنٹ کیا ہے؟ بھائی کوشش تو ہر جگہ ہے، تو امید تو مجھے پہلے تو اپنے ہی لوگوں سے ہوگی کہ اپنے 2 محلے ہیں، جیسے چانچک ہے، تاسنگو ہے، سنموسا ہے، ان سے زیادہ امید ہے. باقیوں سے بھی امید ہے انشاءاللہ، ایسی نا امید نہیں کریں گے. مجھے امید ہے کہ باقی لوگ بھی دیں گے. جی ہاں، ہمارا نہیں جو ترقی چاہتا ہو، جو چاہتا ہو کہ کچھ بڑا سا کام ہو جائے، تو وہ مجھے لگتا ہے سب دیں گے انشاءاللہ. ہمارا ایکس کاؤنسلر آپ کہہ سکتے سر حاجی صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ 5-10 دنوں کا ہے، اس میں بھائی چارہ ریلیشن ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں اور بانٹ کے بیٹھنا ہے. تو کیا رہے گی آپ کی اسٹیٹمنٹ؟ صحیح کہا انہوں نے، بالکل کہا. الیکشن 5 دن کے تو سب نے مل کے، میں تو چاہتا ہوں حاجی صاحب بھی میرے ساتھ آ کے کام کریں. میں چاہتا ہوں سب کو ساتھ لے کے چلوں. اس میں الیکشن کا پرسنل میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے الیکشن کو. اب آپ کا ارادہ ہے دل میں کچھ کام کرنے کا، کچھ ڈیولپمنٹ کرنے کا، تو کسی کا بھی سپورٹ ہو اس میں.